بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میری رائے چینل۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر۔ عدم اعتماد نمبر کس کا لگ گیا؟ عشق عمران سے مرنے والا بخار بھی نہ سہ سکا۔ تحریک انصاف کی قیادت پر عدم اعتماد اور عشق عمران کے دعوے دار پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ندیم نانی والا۔ اور کیا تحریک انصاف کے اندر کیا سب کچھ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا عمران خان کے نام پر سیاست کرنے والے اب خود عمران خان کے بیانیے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا واقعی حکومت اپنی معاشی اور سیاسی کارکردگی کے بوجھ کے نیچے دب رہی ہے؟ آج ہم بات کریں گے ان سوالات پر، جن پر سوشل میڈیا سے لے کر سیاسی حلقوں میں اس ٹائم شدید ترین بحث جاری ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان ختم ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کارکن دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل میں سیاسی طور پر وہ ختم لوگ ہو گئے ہیں جو مشکل وقت میں نظریے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ریکارڈ قرضوں، بھاری ٹیکسوں، بڑھتی مہنگائی کے باوجود حکومت عوام کو کیا دے سکتی ہے؟ کیا سیاسی منظرنامے میں ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی جا چکی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر عدم اعتماد جو ہے وہ بھی لگ چکا ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم موجودہ حکومت پر بات کر لیتے ہیں۔ موجودہ رجیم جو ہے پاکستان کے کل قرضے سے زیادہ قرضہ بھی لیے اور عوام سے ریکارڈ ظالمانہ ٹیکس بھی وصول کیا۔ کیا کوئی بڑا منصوبہ بنا؟ کیا کوئی ڈیم مکمل ہوا؟ کیا کوئی عوام کو ریلیف ملا؟ نون لیگ کا کیا نمبر لگ چکا ہے؟ کیونکہ سہیل بڑائی صاحب نے کہا کہ جولائی میں نون لیگ کی حکومت ختم ہونے کا عندیہ دیا، اور دو بنیادوں پر نون لیگ کی حکومت گھر جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا، اور کہا کہ معاشی اور سیاسی طور پر 4 سال میں کوئی بیانیہ نہیں بن پایا، اور نہ ہی گراؤنڈ پر حکومتی افراد کا کوئی کام نظر آ رہا ہے، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کاروباری افراد نے 13 کروڑ روپے کا کاروبار بند کر کے بینکوں میں پیسے رکھوا دیے ہیں۔ تو بجٹ اب جو صورتحال ہے، تو اب کیا صورتحال بنے گی اس پر؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ سہیل بڑائی صاحب کا، اس کا لب لباب تھا کہ سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر یہ گھر جا سکتے ہیں۔ بظاہر ایسی کوئی گراؤنڈ نظر نہیں آتی۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ افواہیں بنائی جاتی ہیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اس نظام کے لیے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے ابھی تک گراؤنڈ پر ایسی نہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو جی بی کا الیکشن نہ چوری ہوتا، ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو عمران خان 6 ماہ سے قید تنہائی میں نہ ہوتے، ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو ان کے فیملی سے ملاقات کروائی جاتی، ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو کچھ نہ کچھ جو ہے باقی جو سیاسی کارکن قید ہیں ان کو ریلیف ملتا۔ ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسری جانب تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک ان کے معاملات کوئی ایسے نظر نہیں آ رہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بجٹ خان کے بغیر پاس ہو سکتا ہے، لیکن تحریک خان کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا لالی پاپ ہے اس ٹائم موجودہ قیادت کا۔ چاہے آپ سلمان اکرم راجہ سے پوچھ لیں، چاہے سہیل افریدی سے پوچھ لیں، چاہے شفیع جان سے پوچھ لیں، چاہے کسی اور سے پوچھ لیں، چاہے محمود خان اچکزئی سے پوچھ لیں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں جن کو عمران خان نے اس ٹائم نامنیٹ کیا ہے، وہ ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سہیل افریدی صاحب بات کر رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کو نورین نیازی صاحب کا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی لیڈرشپ پر عدم اعتماد پر میں آج ایک نوجوان نے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ کیوں نہیں تحریک چلا رہے، تو ان کا جواب بھی گول مول تھا۔ سلمان اکرم راجہ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ تو اس کے علاوہ نورین خان کہہ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان سب کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے کبھی باہر نہیں آنا، اس لیے آپ اپنی مرضی سے چلیں۔ پارٹی کو تسلی دی گئی ہے کہ عمران خان اب ختم ہے، لیکن حقیقت میں یہ پارٹی کے لوگ ختم ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی سہیل افریدی ہیں جو کہتے تھے کہ میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ عشق عمران میں مارا جانے کی بجائے یہ تو بخار دیکھ کر ہی جو ہے لیٹ گئے ہیں۔ ان کا یہ صورتحال ہے۔ یہ اگر چاہیں، ابھی تک تو جو خبریں آ رہی ہیں کہ سہیل افریدی کی ملاقات کروائی جائے گی، اور سہیل افریدی نے یہ کہا بھی میری ملاقات کروائی جائے گی۔ اگر سہیل افریدی کی ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی، اگر کروائی جاتی ہے تو اس میں بھی شرائط ہے
کہ جناب آپ کوئی سیاسی بات آ کر باہر نہیں کریں گے تو بھئی آپ ملنے کیا لینے جانا ہے آپ نے؟ کیا آپ نے عمران خان آپ کو جو ہدایت دیں گے کیا آپ اس پر عمل نہیں کریں گے؟ اچھے بچے بن کے رہیں گے؟ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ سیل افریدی پر اس ٹائم سوشل میڈیا پر بوچھاڑ ہے. شفیع جان اور سیل افریدی، شاہد خٹک، یہ جتنی قیادت جن پر ہم سب لوگ جو ہے وہ بات کر رہے تھے، نوجوان قیادت آئی ہے، جوان قیادت ہے، یہ بہتر پرفارم کریں گے، لیکن انہوں نے تو بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا. انہوں نے تو لوگوں کا وہ مایوس کر کے رکھ دیا. اتنا تو مایوس علی امین گنڈا پور نے جب 12 ضلع پلان کر کے اتنا لوگ نہیں ہوئے جتنے اب ان سے مایوس ہو گئے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن پر ان کو دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو ایسے لگتا ہے تسلی دی گئی ہے، اور علیمہ خان نے بھی یہ واضح طور پر کہا کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ بجٹ اتنی دیر تک نہ پاس کیا جائے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی اور عمران خان ہدایات نہیں دیتے. لیکن لیڈرشپ ہے کہ وہ اپنی ایک دیکھیں ابھی تک سلمان اکرم راجہ سمیت یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تحریک بڑی لمبی چلانی ہے. اور بھائی 6 ماہ سے تو عمران خان کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا قید تنہائی میں، اور 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کو قید کیے ہوئے. تو آپ کے سامنے ہے آپ نے تحریک کب چلانی ہے؟ آپ تو مزے لوٹ رہے ہیں. تو یہی سوشل میڈیا پر بوچھاڑ ہے، بلکہ اب تو غدار، کمپرومائز، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. یہ داغ دھو سکتے ہیں یہ اپنے اوپر سے، لیکن کیسے دھوئیں گے یہ اصل مسئلہ ہے. یہ دیکھیں جو کہتے تھے کہ ہم عشق عمران میں مارے جائیں گے، ذرا سا بخار بھی نہ سہ سکے. اور اگر ابھی تو کہا ایک آپ دیکھیں کہ ابھی ایک شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، جبکہ آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ فارم 47 کی عمران خان مخالفت کرتے رہے، ان کے ساتھ عمران خان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں رہے. تو لیڈرشپ تو بالکل عمران خان سے نظریے سے ہٹ چکی ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں ندیم نانی والا، ان کی میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا ایک صحافی کو ان سے بات چیت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا میں عام پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں اور داروں اور فوج سے پیار کرتا ہوں. میرے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن چونکہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے اس لیے میں وہ ساتھ چلا نہیں سکتا. انہوں نے کہا مجھے گاڑی کی نمبر پلیٹ 804 لگانے پر گرفتار کیا گیا، یہ میرا رائٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں جسے مرضی سپورٹ کروں. میں نے کہتا ہوں آپ جو مرضی کر لیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا. یہ ندیم نانی والا کہہ رہے ہیں ان سے تو وہ بہتر ہے، ان سے تو ہر حوالے سے وہ بہتر ہے کہ جنہوں نے یہ فسائیت کا سامنا بھی کیا اور جس کو وہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، جس کے نظریے کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، جو کہ فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں، جبکہ پارٹی کے سارے لوگ فائدے اٹھانے والوں میں سے ہیں. اور اب کیا ہے کمپرومائز ہو کر بیٹھے ہیں. اور عمران خان اکیلا دیکھ رہے ہیں کہ معاملات عمران خان قید تنہائی میں ہیں، انہیں باہر کی کسی چیز کی کوئی اطلاع نہیں، اور یہ صرف اور صرف ہومیوپیتھک طریقے سے بڑکے مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. آپ ان کے پاس ایک بہترین موقع ہے، میں آخر میں آپ کو حال بتا دیتا ہوں اس کا. یہ کچھ نہیں نہ کر سکتے، بالکل مزاحمت نہیں کر سکتے. یہ استعفے دیں اسمبلیوں سے اور گھر بیٹھ جائیں. اس نظام کی لیجیٹمیسی ختم ہو جائے گی اگر اپوزیشن استعفے دے کے گھر بیٹھ جاتی ہے. لیکن یہ انہوں نے کرنا نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہب اور کڑوا کڑوا تو، یہ ان کی پالیسی ہے. تو دیکھتے ہیں کل کا دن. اب دھرنے کا انہوں نے کہا تھا کہ میں پارلیمنٹ کے باہر دھرنا بھی دوں گا، اور سلمان اکرم راجہ نے اس سے تلخی کہا اور ان کا یہ ان کا صوبائی مسئلہ ہے. تو یہ تو ان کی حالت ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ پارٹی مکمل طور پر تتر بتر ہو چکی ہے، اور جس نے بھی کرنا ہے وہ اپنے دم پہ کرنا ہے. اور اگر عمران خان کی رہائی اگر قوم چاہتی ہے تو قوم کو ان کی طرف دیکھنے کی بجائے خود کوئی لائے عمل بنانا ہوگا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دے. اللہ حافظ.